اور ان گھڑیوں کو اللہ رب العزت قبول فرمائے، ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے آباء و اجداد کے لیے اسے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات گرامی، آج 28 صفر المظفر ہے اور یہ دن شہادت نواسہ رسول حضرت صبت رسول ریحانت الرسول جناب سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کا دن ہے۔ اور اسی طرح یہ دن حضرت شیخ سرہندی فاروقی حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا بھی یوم شہادت ہے 28 صفر المظفر۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم اس تھوڑے سے وقت کے اندر تذکرہ کریں گے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نواسہ رسول کا، اور ضمن تذکرہ جناب حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت ان دونوں ہستیوں کی برکت سے ہمیں مالا مال فرمائے اور خالق کائنات عز و جل ہمیں اپنی سیرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، ان ہستیوں کے نقش قدم پر چل کر زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت سید الاسقیاء صبت رسول ریحانت الرسول یہ القاب ہے جناب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پاک ہستیوں کا تذکرہ ہے، جاگتے ہوئے بیدار ہو رہتے ہوئے ہم نے سننا ہے، سماعت کرنا ہے، اور یہ نواسہ رسول ہے اور سید ہے، اور سید بھی وہ ہے جنہیں میرے آقا کریم نے خود سید فرمایا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں سید فرمایا، امام حسین بھی سید ہے، نواسہ رسول ہے، لیکن حدیث کے اندر جس ہستی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید فرمایا، ابنی ھذا سید، یہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کے بڑے بھائی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پیارے بیٹے رنگ دلر بڑے بیٹے امام حسن نواسہ رسول، جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا بیٹا فرماتے، امام حسن کو بھی اور امام حسین کو بھی، اور ان کی شان قرآن سے پوچھے، ان کی عظمت احادیث نبوی سے پوچھے کہ یہ کیسی ہستیاں ہیں، بچے بچے جو ہے وہ واقف ہیں امام حسن سے اور امام حسین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ قرآن ان کی جو ہے وہ ذات بیان کرتا ہے، قرآن ان کی عظمتوں کا پرچار کر رہا ہے، اور قیامت تک رب العزت نے جو آیات مقدسہ ان ہستیوں کی شان کے اندر نازل فرمائی، ان کی عظمت کے اندر نازل فرمائی، جب تک قاری قرآن پڑھتا رہے گا ان کی عظمتوں کا پرچار ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کا رجس، ہر قسم کی پلیدگی گندگی اس کو اللہ دور رکھے۔ آپ ان کے قریب آئی نہیں، فرمایا ان سے دور جو ہے وہ رکھی جائے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اہل بیت نبوت، نبی کے جو گھر والے ہیں، نبی کا جن کے ساتھ تعلق ہے اور جن کے ساتھ حضور کی نسبت ہے اور وہ حضور سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ خود رسول ہیں، فرمایا اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ ہر قسم کا رجس ان سے دور رکھے، ہر قسم کی ناپاکی اور گندگی کو ان سے دور رکھے۔
حضرات کرام کی قدر فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ رب العزت نے اہل بیت کو بالکل ستھرا فرما دیا ہے۔ دوسرے مقام پر رب العزت فرماتا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، فرمایا محمود اپنی امت سے تقاضا کرو کہ میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے پیار کرنا، میرے قریبیوں سے محبت کرنا، مودت کرنا، پیار کرنا، الفت رکھنا، اپنے سینوں کے اندر ان کے ساتھ ہمیشہ محبت رکھنا اور ان کی محبت کی کشتی کے اندر سوار رہنا، اور ان کی محبت جو ہے وہ لازم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعائیں فرمائیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ان شہزادوں سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے پیار کر۔ رب العزت کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام نے بار بار التجا فرمائی کہ یہ دو شہزادے مجھے بڑے پیارے ہیں، یہ میرے بیٹے بڑے پیارے ہیں، فرمایا اے اللہ تو بھی ان سے پیار کر، ان سے محبت کر، اور جو ان سے پیار کرے یا اللہ تو ان سے بھی پیار کر، میرے امتی جو ان سے پیار کرے، حسن و حسین سے محبت رکھے، فرمایا عرض کی مولا کہ ان سے تو محبت فرما۔ پتہ چلا کہ امام حسن یا امام حسین ہو، ان کی محبت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر امتی کو پیار ہے تو وہ یقیناً حسن و حسین سے بھی پیار کرنے والا ہوگا، اور جو امام حسن و حسین سے پیار کرے گا نبی کا پیار بھی نصیب ہوگا، اللہ رب العزت کی محبت بھی نصیب ہوگی، اللہ بھی پیار فرمائے گا، اور اللہ کے پیارے محبوب بھی پیار کریں گے اس بندے سے جس کے سینے میں امام حسن اور حسین کا پیار ہو۔ امام حسن مجتبی کا جو ذکر خیر کرے اور اس کے چہرے پر جو ہے وہ مسکراہٹ آئے اور اس کا چہرہ کھل جائے امام حسن کی تعریف سے یا امام حسین کی تعریف سے، اس کے چہرے پہ بال نہ پڑے، اس کا چہرہ بگڑے نہیں، جس کا چہرہ بگڑ گیا حسین کا نام سن کر یا حسن کا نام سن کر یا مولا علی کا نام سن کر وہ تو پھر اس کی دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہو گئی، اور جس کو ان کا پیار، ان سے محبت ہو گئی اور ان کا ذکر سن کے خوش ہو گیا، اللہ رب العزت اس کو دونوں جہانوں میں پار کروا دے گا، دونوں جہانوں میں اس کا بیڑا پار ہو جائے گا جو اہل بیت نبوت کا پیار اپنے سینے کے اندر رکھتا ہے۔ حضرات کرام کی قدر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی ہے جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پیدا ہوتے ہیں اور حضور علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہاں ہے میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، اور اے علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی پیدائش ہوئی حضور نے آ کر پوچھا میرا بیٹا دکھاؤ اور اس کا نام کیا رکھا ہے، نام بتاؤ۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے۔ حضرت مولا علی کو حرب نام پسند تھا، امام حسن کا نام کہا کہ حرب رکھا ہے، اور دوسری روایت میں شبر رکھا ہے، شبر، شبیر، اور جو ہے وہ مشبر، یہ تین نام، کیونکہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کے یہ تین بیٹے امام حسن، امام حسین اور امام حسین کے بعد حضرت امام محسن بھی، ہم نے دو کے نام تو سنے ہیں امام حسن و حسین، امام محسن کا نام شاید جو ہے وہ یہ چند ایک نے سنا ہو یا پہلی مرتبہ سنا ہو، یہ حضرت امام حسن اور امام حسین کے بعد تیسرے نمبر پر حضرت علی کے بیٹے امام محسن بھی، حضرت امام محسن، اور ان کو زندگی 3-4 ماہ ملی، 3-4 ماہ جو ہے وہ حیات رہے، اس کے بعد وصال ہو گیا امام محسن چھوٹی عمر کے اندر۔ تو حضرت امام حسن کے تینوں بیٹے جب پیدا ہوتے ہیں تو تینوں کے بارے میں روایت آتی ہے کہ آقا کریم گھر میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں میرا بیٹا کہاں ہے دکھاؤ اور اس کا نام کیا رکھا ہے، تو حضرت علی تینوں کے بارے میں کہتے ہیں میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ امام حسن کے بارے میں فرمایا عرض کی حرب رکھا ہے، امام حسین کے بارے میں فرمایا حرب رکھا ہے، امام محسن کے بارے میں فرمایا کہ حرب رکھا ہے۔ تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امام حسن کا نام یہاں سنا تو آپ نے فرمایا علی نہیں، اس کا نام حرب نہیں بل ہوا حسن، فرمایا اس کا نام حرب نہیں بلکہ اس کا نام حسن ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ امام حسین پیدا ہوئے تو پھر یہی بات ہوئی، حضرت علی نے کہا حرب رکھا ہے، فرمایا نہیں لا بل ہوا حسین، نہیں بلکہ اس کا نام حسین ہے۔ اور امام محسن کے بارے میں بھی جب پوچھا تو پھر کہا حرب رکھا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حرب نہیں لا بل ہوا محسن، بلکہ آج اس کا میرے شہزادے کا نام محسن ہے۔ فرمایا حسن حسین اور محسن، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود نام رکھ کے امام حسن کا، امام حسین کا، امام محسن تینوں کا جو مادہ ہے، تینوں القاب خدام ہے، ان کا جو مادہ ہے وہ حسن ہے۔ کیا ہے؟ بولو نا کیا ہے؟ حسن۔ حسن کسے کہتے ہیں؟ خوبصورتی کو، سونے کو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مشابہ ہے نا، یہ حضور علیہ السلام کی تصویر ہے۔ اور حسن سے حسن، حسن سے حسین، حسن سے محسن، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کا نام رکھا سونے پہراوے۔ یوں سمجھیے کہ امام حسن جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ شہزادے اور سونے شہزادے، اور حضرت امام حسین چھوٹے ہیں تو حسن ان کے پاس بھی اتنا ہے۔ حسن کے اندر برابر ہے، لیکن ایک بڑا ہے، ایک چھوٹا ہے، ایک ان سے چھوٹا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارنے کے لیے ایک کو حسن کہا، ایک کو حسین فرمایا اور ایک کو محسن فرمایا۔ حضرت گرامی قدر، امام حسن جب پیدا ہوتے ہیں نام حضور علیہ السلام خود پسند فرماتے ہیں، اور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم خود اذان دیتے ہیں، کان کے اندر اذان بھی خود وہ دیتے ہیں، اور دائیں کان میں آپ نے اذان پڑھی، بائیں کے اندر اقامت پڑھی۔ یہی طریقہ کار ہے، جب بچہ پیدا ہو اس کا نام بھی سونا رکھو۔ یہ حضور علیہ السلام نے جو نام پسند کیا، اس پر ایک روایت کے اندر آتا ہے، آقا کریم نے پھر وضاحت فرمائی، فرمایا حرب کیوں نہیں؟ حرب کا تمہارا جنگ ہے، اور حضرت مولا علی کو جنگ سے بڑا پیار تھا، اس واسطے بار بار حرب فرماتے تھے۔ بہادر، جنگی، جنگجو، تو یہ اس کے معنی حرب تھے، اس لیے حضرت علی کو یہ نام پسند تھا، وہ بار بار حرب رکھتے تھے۔ آقا کریم نے فرمایا حسن حسین اور محسن۔ حضرت گرامی قدر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام پسند فرمائے پھر ان کی وضاحت فرمائی، فرمایا میں نے یہ نام کیوں رکھے ہیں؟ فرمایا حضرت جناب ہارون علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹوں کا نام رکھا تھا شبر، شبیر اور مشبر۔ پڑھنے کے اندر جو ہے وہ مشبر بھی پڑھا جاتا ہے، شبر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن شبر، شبیر اور مشبر یہ جو ہے مشہور ہے۔ انہوں نے 3 بیٹوں کا نام اس طرح ترتیب سے رکھا، بڑے کا شبر، پھر شبیر، پھر جو ہے وہ مشبر، اور فرمایا میں نے اسی ناموں کی ترتیب سے جو حضرت ہارون علیہ السلام نے رکھے تھے اور اللہ کو نام پسند تھے، جو عبرانی زبان کے اندر جو معنی بنتا ہے شبر کا، شبیر کا اور مشبر کا، میں نے اپنے بیٹوں کا نام رکھ دیا حسن، حسین اور محسن۔ یہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی حضور نے نام رکھا، کانوں کے اندر اذان اور اقامت بھی خود پڑی، اور پھر آقا کریم نے فرمایا ان کے بال متروائے، اور بال متروا کر پھر چاندی کے برابر جو ہے وہ ان کو تولو، اور جتنی چاندی بنتی ہے اس کو صدقہ کر دو۔ یہ میرے آقا کریم کی سنت ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ امام حسن ہو یا امام حسین ہو یا امام محسن ہو یا حضرت علی کے 3 بیٹے ہو، ان کے جو ہے وہ سب کی باری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا۔ امام حسن کی باری بھی اور امام حسین کی باری بھی حضور علیہ السلام نے بالوں کے برابر چاندی صدقہ دی۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹا ملا ہے، 7 سال کے بعد ملا، 8 سال کے بعد ملا یا 10 سال کے بعد ملا، اولاد نہیں ہو رہی تھی، 11 سال کے بعد پیدا ہوا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں چلو ڈھول مندی بجاؤ، چلو بیل باندھے بجاؤ، چلو جو ہے وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرو۔ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، اللہ نے فضل فرمایا، اللہ نے نعمت سے نوازا، اللہ نے رحمت سے نوازا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کے کام کو ہم خلاف کر رہے ہیں۔
چاہیے تو یہ تھا کہ شکر کرتے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے، سخاوت کرتے، مسجد کے اندر پیسہ لگاتے۔ اگر زیادہ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پھر کوئی مدرسہ بنواتے، کوئی جو ہے وہ یتیموں کی کفالت کرتے، کسی بیوہ کے سر پر ہاتھ رکھتے، اور کسی کی بچی کو اگر جو ہے وہ ان کی شادی بھی ہو رہی تو اس کے اندر ہم کبیر بن جاتے اور مددگار بن جاتے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سارا پیسہ اڑا دیا مراسیوں پر اور بندوں پر۔ ہم نے جو ہے وہ گھر میں کہا کہ آ لو، تم بھی آ لو، تم بھی آ لو، ہم نے تمہارے لیے بڑا کچھ رکھا ہے اور سب کو ہم نوازیں گے کیونکہ ہمیں اللہ نے بھیجا دیا ہے۔ اور وہ کیا کریں گے؟ وہ آ کر جو ہے وہ اپنی ڈول ڈمکے کریں گے، سارے کام خرافات ہوں گے اور شریعت کے خلاف ہوں گے، اور ہم خوشی منا رہے ہیں بیٹے کی۔ اور خوشی تو منانی چاہیے تھی، باپ کو راضی کرنا چاہیے تھا۔ اللہ نے نعمت سے نوازا تو اللہ کو راضی کرنا چاہیے تھا۔ اور ہمارے آقا کی سنت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے موقع پر بچے کی جو جھاڑ کرتے ہیں نا، پاؤں کو توڑاتے ہیں، اس کے مطابق چاندی کو وزن کر کے حضور صدقہ کیا کرتے ہیں۔ یہ خیرات ہے اور یہ طریقہ ہے جسے آج امت بھول گئی۔ حضور علیہ السلام خود عذاب کرتے۔ آج اگر کسی کو اذان پڑھنے کے لیے قاری صاحب نہیں مل رہے تو پریشان ہے، اور بھائی وہ مسلمان نے کلمہ نہیں پڑھا تو یہ آپ کا اذان نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام نے خود اذان پڑھی ہے، قوم کے اندر اذان پڑھی، اقامت پڑھی۔ اگر قاری صاحب وقت جو ہے وہ اس وقت نہیں مل رہے تو خود بھی تو مسلمان ہو، تمہیں بھی تو اذان آتی ہے اور آنی چاہیے تھی، اور اپنے بیٹے کے کان کے اندر خود اذان پڑھنی چاہیے، خود اذان پڑھنی چاہیے تھی۔ ہاں متبادل ہے، اگر کسی جو ہے وہ امام صاحب کو بلا لیا، قاضی صاحب کو بلا لیا، ٹھیک ہے، جو ہے وہ ایک یہ اچھا ہے، اور پھر جو ہے متبادل ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں خود بھی جو اذان آنی چاہیے۔ کبھی ایسا موقع بن جائے تو ہمیں اذان پڑھنی پڑے تو پھر ہمیں بھی اذان آتی ہو، ہمیں بھی جو ہے وہ اقامت آتی ہو۔ اور اس سے یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ جو کہتے ہیں کہ حضور نے کبھی بھی اذان نہیں پڑھی، ایسے ہی سوشل میڈیا پر طرح طرح کے سوالات لوگ اٹھا دیتے ہیں کہ آقا کریم نے اذان نہیں پڑھی۔ امام حسن کے کان میں بھی اذان خود حضور نے پڑھی، اور امام حسین کے کان میں بھی خود اذان پڑھی، اور حضرت امام محسن کے کان کے اندر بھی حضور نے خود اذان پڑھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھنٹہ پر خود اذان جو ہے وہ نماز کے لیے بھی پڑھی، لیکن بچوں کے کانوں میں اذان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی۔ حضرات اکرام قدر امام حسن بن صباح، یہ تربیت ہے اور ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ان قیام اور نجات سے ان کا ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی زندگیاں پاکیزہ ہیں، ان کی زندگیاں مطہر ہے، ان کی زندگیاں آقا کریم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہے۔ اگر ایک بھی ان کی ادا ہم اپنا لیں گے تو اللہ رب العزت کو کا ذریعہ بنا دے گا، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا اگر ہم ان کی اداؤں کو اپنا لیں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہ ہستی ہے جن کے بارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی کہ صحابی بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے امام حسن کو اٹھایا ہوا تھا، اور دوسری روایت کے اندر امام حسین کے بارے میں بھی ہے، لیکن یہ امام حسن کے بارے میں بھی ہے۔ فرمایا امام حسن کو اٹھایا گیا تھا، اور ایک بندہ آیا، ایک صحابی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعم الراکب، جب حضور کے کندھوں پر امام حسن کو سوار دیکھا تو کہا نعم الراکب، کتنی اچھی سواری ہے، کتنی خوبصورت سواری ہے۔ امام حسن کو دیکھا تو کیونکہ شبیہ مصطفیٰ ہے، آقا کی تصویر ہے، سرکار کا حسن ان کے چہرے پر دکھائی دیتا تھا، اور یہ تو امام حسن اور حسین دونوں مل کر حضور کی تصویر پر تھے۔ امام حسن ہو یا امام حسین ہو، صحابہ دیکھتے تو کہتے ہمیں حضور کی یاد آ گئی، سرکار کا چہرہ یاد آ گیا۔ یہ امام حسن کو جب دیکھا تو کہا نعم الراکب، کتنی خوبصورت سواری ہے، کتنا اچھا سوار ہے۔ حضور علیہ السلام نے فوراً فرمایا نعم البرکت، اے میرے صحابی یہ بھی تو دیکھو یہ جو ہے وہ کتنی اچھی سواری ہے۔ حضور علیہ السلام کو دیکھ کر صحابی نے فرمایا تھا کہ یہ امام حسن سوار ہے اور ان کی سواری کتنی خوبصورت ہے۔ فرمایا یہ سواری کو تو دیکھ رہے ہو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کو تو دیکھ رہے ہو کہ سواری اچھی ہے، فرمایا اوپر دیکھو بیٹھنے والا بھی کتنا حسین ہے۔
جو بیٹھنے والا ہے اسے بھی دیکھو کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے اور کتنا پیارا ہے، اس کے اندر میں میرے جلوے نظر آ رہے ہیں، وہ بھی خون رسول ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ایک مرتبہ جو ہے وہ کھیل رہے اور یہ باہر نکلے، امام چھوٹی عمر ہے اور کھیلنے کے لیے لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ مل کر بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے، اتنے میں حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت مولا علی کا گزر ہوا۔ سبحان اللہ، باقیدہ ہستیوں کا تذکرہ ہے، حضرت صدیق اکبر اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ دونوں اکٹھے جا رہے ہیں، پتہ چلا کہ محبت تھی ابو بکر صدیق جناب مولا علی اکٹھے نکلے، اب ان بچوں کے قریب پہنچے جہاں امام حسن بھی کھیل رہے تھے، تو فرمایا اس وقت جو روایت کرتے راوی فرماتے ہیں امام حسن نے کھیل کو چھوڑا اور فوراً جو ہے وہ ان کے پاس حاضر ہوئے، جناب صدیق اکبر جناب مولا علی، حضرت صدیق اکبر نے امام حسن کو اٹھا لیا۔ یہ محبت ہے، اہل بیت کا پیار ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کو اٹھاتے ہیں، کندھے پہ بٹھاتے ہیں، پیار فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اے علی یہ تجھ پہ نہیں گیا بلکہ میرے نبی پر گیا ہے، یہ میرے نبی پر کیا ہے، میرے نبی کی تصویر ہے، فرمایا شبیہ مصطفیٰ ہے، یہ آقا کریم کی تصویر ہے۔ حضور حضرت مولا علی نے کوئی بند جو ہے وہ نہیں فرمایا اور آپ کی یہ عادت سب بھی ہے کہ آپ خوش ہوئے اور روایت کے اندر الفاظ موجود ہیں علی جو جب حضرت ابو بکر صدیق کے جملے کہہ رہے تھے تو جناب مولا علی مسکرا رہے تھے، حضرت مولا علی مسکرا رہے تھے کہ امام حسن آقا کریم کی تصویر ہے، مجھ پر جو ہے وہ نہیں گئے بلکہ اپنے نبی پر اپنے ناقہ پر جو ہے وہ گئے۔ اللہ کے گرامی یہاں سے پتہ چلتا ہے اس ایک حدیث کو ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جناب صدیق اکبر کا اہل بیت سے کتنا پیار تھا، جناب صدیق اکبر کا مولا علی سے کتنا پیار تھا اور حضرت مولا علی کی بھی کتنی اعلیٰ حضرت بھی تھی، کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی پریشان نہیں ہوئے بلکہ آپ مسکرائے کہ واقعہ تک جو آپ فرما رہے ہیں آپ صدیق کے ساتھ فرما رہے ہیں، صدیق ہے اور سارے صدیقین کے بادشاہ ہے جو آپ فرما رہے بالکل سچ فرما رہے۔ اللہ کے گرامی قدر یہی جناب حضرت امام حسن منتبہ ایک مرتبہ ممبر میں حضور کے ساتھ بیٹھے اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما رہے اور بات فرماتے ہوئے حضور نے فرمایا ایک اشارہ اپنے بیٹے کی طرف کیا اور پھر سامعین کو سمجھایا، صحابہ کرام کو سمجھایا اور اے میرے صحابہ اے میرے سامعین ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا دیکھو یہ سردار ہے، اور اٹھی بات سبحان اللہ۔ لیکن کہہ رہا تھا کہ امام حسین کے بارے امام حسین بھی سید ہے لیکن امام حسین کے بارے میں حضور نے سید کا لفظ نہیں بولا، یہ واحد امام حسن ہے جن کے بارے میں احادیث کے اندر یہ لفظ ملتے ہیں، فرمایا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ یہ اس لیے کہ آقا کریم کو پتہ تھا ایک زمانہ آئے گا کچھ کمر قسم کے لوگ آئیں گے اور وہ امام حسین کو تو بیان کریں گے اور امام حسین کی محبت کا پرچار تو کریں گے لیکن امام حسن کو بھول جائیں گے، امام حسن کا ذکر نہیں کریں گے اور بعض ایسے بھی ہوں گے خبیث قسم کے لوگ جو امام حسن کو سید نہیں مانتے، آج ہے لوگ ایسے جو امام حسن کو سید نہیں مانتے، اس لیے مجھے آقا نے فرمایا ابنی ھذا سید، ابنی ھذا سید، فرمایا اے میرے صحابہ یاد رکھنا یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے اور فرمایا اس کے ذریعے مجھے پتا ہے آقا کریم نے غیب کی خبر دی، غیب کی خبر دی اور کئی سال پہلے تھی، فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے اور مجھے لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا مجھے یہ پتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے دو مسلمانوں کے عظیم گروہ کے اندر صلح کرا دے گا، فرمایا مجھے اللہ پر یقین ہے اللہ رب العزت اس میرے بیٹے کے ذریعے دو عظیم مسلمانوں کے گروہ ان کے درمیان صلح کروا دے گا، اور وہ کون سے گروہ تھے؟ وہ ایک حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا گروہ اور دوسرا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بات تو ختم ہو گئی،
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہاتھ فرما دیا، فرمایا تمہیں جگرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں صحابہ کے فہم و مشاورات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کیوں ہوا یہ کیوں ہوا۔ فرمایا خود حضور علیہ السلام نے فرما دیا، فرمایا دونوں مسلمان ہیں اور دونوں عظیم ہیں، دونوں مسلمان ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا گروہ بھی مسلمان ہے اور حضرت مولا علی کا گروہ بھی مسلمان ہے۔ ان کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کے درمیان ہمیں دل کو کرنا چاہیے، وہ مشاورات ہے۔ حضرت مولا علی حق کے ساتھ تھے، حضرت امیر معاویہ اجتہادی خطا تھی۔ یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضرت مولا علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ بھی سلطان اسلام ہے، کاتب وحی ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا حضرت امیر معاویہ کا گروہ بھی سارا مسلمان ہے اور حضرت مولا علی کا سارا گروہ بھی مسلمان ہے۔ فرمایا تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہے، مسلمانوں کا آپس میں، اور تمہیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے لیے حضرت مولا علی بھی سبحان اللہ اور حضرت امیر معاویہ بھی سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی کا ذکر ہو پھر بھی ذکر ہو، اور حضرت امیر معاویہ سلطان اسلام کا ذکر ہو، کاتب وحی کا ذکر ہو، اور حضور اسلام کے قریبی رشتہ دار کا ذکر ہو، پھر بھی تمہارے چہرے پر مسکراہٹ آنی چاہیے۔ یہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں حضور نے خود فرمایا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ حضرت محترم امام حسن کی سیرت دیکھیں تو پھر بھی سبحان اللہ ایک ایک پہلو اس کو بیان کرنے کے لیے گھروں چاہیے۔ حضرت امام حسن مجتبی حلیم تھے، بردبار تھے، آپ کا علم بڑا مشہور ہے، آپ کی سخاوت بڑی مشہور ہے۔ اور حضرت جو ہے وہ امام حسن کیسے حلیم ہے؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سب بولے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المعروف کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس ایک دیہاتی آ گیا اور امتحان لینے کے لیے آیا تھا، چیک کرنے کے لیے آیا تھا، جیسے آج بھی کچھ لوگ امتحان لیتے چیک کرتے ہیں بندے کو، تو امام حسن کو چیک کرنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے کہ یہ واقعہ تم شہزادہ رسول ہے، ان کے اندر علم کتنا ہے، بردباری کتنی ہے، کتنا حوصلہ ہے۔ جب چیک کرنے کے لیے آیا تو اس نے امام حسن کے سامنے حضرت امام حسن کے رشتہ داروں کو گال میں نکالا، امام حسن کے سامنے آپ کے رشتہ داروں کو گال میں نکالنے لگا، بکرے لگا، طرح طرح کی باتیں کرنے لگا۔ امام حسن نے غصہ نہیں کر پایا کیونکہ امام حسن چاہتے تھے یہ میرا امتحان لینے کے لیے، اور یہ پھر آقا کریم سے ہلا ملا ہوا تھا، حوصلہ ملا ہوا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا شوق کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علم اپنی مرتبہ دبا رکھی تھی۔ حضرت گرامی قدر جب وہ باتیں کر کے چپ ہوا تو حضرت امام حسن نے فرمایا اس کے لیے چاندی کا ایک جو ہے وہ تھال کے اندر چاندی لے کر آؤ، اور بہت سارے سکے بنا کر پیش دیے گئے، اور امام حسن نے وہ اٹھا کر اسے دے دیے، فرمایا یہ رکھ لو، ابھی ہمارے پاس اتنا ہی ہے، اگر اس سے زیادہ ہوتا تو میں اور بھی عطا کرتے۔ یہ علم ہے، یہ گفتمانی ہے۔ آج ہمیں کوئی بات کر کے جائے تو جائے گا، ہم تو نسلیں جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، اور ہم تو نسلوں کی لڑائی بنا دیتے ہیں، ہم تو جو ہے وہ ایک برادری کی لڑائی بنا دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی بات کر کے جائے کہاں، ہمارے اندر حوصلہ نہیں، ہمارے اندر کوئی زبانی نہیں، ہمارے اندر کوئی جو ہے ایسا علم نہیں۔ یہ امام حسن مجتبی سے سیکھو۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو گالیاں نکالنے والے کو سونے کا اور چاندی کا بھر بھر کے تھال پیش کر رہے، اور جب جو ہے وہ جانے لگا تو کہنے لگا حضور مجھ سے جو ہے وہ گستاخی ہوئی، میں معذرت چاہتا ہوں، میں تو آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا کہ آپ شہزادہ رسول ہیں، آپ کے اندر کتنا علم ہے، کتنا آپ کے اندر حوصلہ ہے، اتنی بردباری ہے، اور مجھے یقین ہو گیا، میں گواہی دیتا ہوں واقعتاً آپ اللہ کے رسول کے پیارے شہزادے، اور جو ہے وہ آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوصلہ، علم، بردباری، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر انبیاء کی صفت بنایا، یہ حوصلہ اور یہ بردباری امام حسن مجتبی میں کوٹ کوٹ کے بنی ہوئی۔ حضرت گرامی قدر یہ سید الاصفیاء ہے، جنہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سید
سید الاسقیاء، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت کے لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ حسن مجتبی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیسے ہے، کیسے ان کا محمود کی سیرت ہے، ان کا مبارک عثمہ کیسا ہے؟ ہمارا سید الاسقیاء، سارے سخیوں کے بڑے سردار ہیں، سارے سخیوں کے بڑے سخی ہیں۔ اور فرمایا آقی بے دوش عزت میں لاکھوں سلام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش پر، آقا کریم کے قدموں پر سواری کرنے والے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسن مجتبی، جیسے امام حسین شہید ہوئے ایسے امام حسن کو بھی شہید کیا گیا، لیکن ان کی شہادت مختلف طریقے سے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، امام حسن مجتبی جو بڑے بھائی ہیں یہ ان کو زہر دیا گیا، اور زہر کے ساتھ پھر آپ کو وہ اتنا شدید زہر دیا گیا کہ جس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں بھی باہر آ گئی۔ یہ ایسے ظالم لوگ جنہوں نے بڑی بڑی ہستیوں کو بھی معاف نہیں کیا، کلمہ پڑھ کر بھی، حضور کا کلمہ پڑھ کر بھی اتنے بڑے منافق اور اتنے بڑے بندے اس دور کے اندر بھی موجود تھے جو امام حسن کو بھی جنہوں نے معاف نہیں کیا اور زہر دے دیے، اور ایسا جو ہے وہ یہ اس قسم کا زہر دیا کہ آپ کی آنکھیں لوگ میں لگایا، اور اس سے آپ کی شہادت ہوئی، آپ بھی شہید ہوئے، امام حسین بھی شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ۔ آج آپ کا جو شہادت ہے، کم از کم ہمیں جو ہے وہ یہ پتہ ہونا چاہیے، اپنے گھروں کے اندر ہمیں جو ہے وہ ان کی یاد اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے، اپنے بچوں کو ان کی سیرت پڑھانی چاہیے اور ان کی سیرت کے بارے میں بتانا چاہیے، تاکہ ہمارے بچے بھی جب کل جوان ہو تو ان کے سینوں کے اندر اہل بیت کا بھی پیار ہو، صحابہ کا بھی پیار۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العزت ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق دے۔